بسم اللہ الرحمن الرحیم النوع الثالث ما وراء المشبہتان بلیس فی النفی والدخول علی المبتدأ والخبر ترفعان الاسم وتنصبان الخبر وتدخل ما على المعرفة والنکرة مثل ما زید قائما ولا تدخل لا الا على النکرة نحو لا رجل ظریفا۔ تیسری نوع ما اور لا المشبہتان جو مشابہ ہیں بلیسا لیسا کے فی النفی نفی میں والدخول علی المبتدأ والخبر اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں ترفعان الاسم اسم کو رفع دیتے ہیں وتنصبان الخبر اور خبر کو نصب دیتے ہیں وتدخل ما اور داخل ہوتی ہے ما علی المعرفة والنکرة معرفہ اور نکرہ پر مثل ما زید قائما جیسے زید نہیں ہے کھڑا ہونے والا ولا تدخل لا اور لا داخل نہیں ہوتی الا علی النکرۃ مگر نکرہ پر جیسے لا رجل ظریفا کوئی آدمی خوش طبع نہیں ہے۔ تو تیسری نوع میں ما والا مشابہ بلیسا کا ذکر ہوگا۔ یہ ما اور لا لیسا کے دو چیزوں میں مشابہ ہوتے ہیں، نمبر ایک نفی میں اور نمبر دو مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں، کہ جس طرح لیسا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے ما اور لا بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ ما اور لا لیسا کے دو چیزوں میں مشابہ ہیں، نمبر ایک نفی میں، جس طرح لیسا نفی کا معنی دیتا ہے ما اور لا بھی نفی کے معنی دیتے ہیں، اور نمبر دو مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں، کہ جس طرح لیسا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے ما اور لا بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ دونوں اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ وتدخل ما آگے ما اور لا میں فرق بیان کیا کہ ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے جبکہ لا صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے۔ ما معرفہ پر داخل ہو اس کی مثال ما زید قائما، یہاں پر ما زید پر داخل ہے جو کہ معرفہ ہے۔ ما نکرہ پر داخل ہو جیسے ما رجل قائما، تو یہاں پر ما رجل پر داخل ہے جو کہ نکرہ ہے، جبکہ لا صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے لا رجل ظریفا کوئی آدمی خوش طبع نہیں ہے، تو یہاں پر لا رجل نکرہ پر داخل ہے۔ لا جو ہے وہ صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے، جیسے لا رجل ظریفا کوئی مرد خوش طبع نہیں ہے، تو یہاں پر لا صرف نکرہ پر داخل ہے۔ تو ما اور لا کے درمیان فرق بیان کیا کہ ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ ما معرفہ پر داخل ہو جیسے ما زید قائما، یہاں پر زید معرفہ ہے، اور ما نکرہ پر داخل ہو ما رجل قائما، یہاں پر رجل نکرہ ہے۔ جبکہ لا صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے جیسے لا رجل ظریفا، اس میں رجل پر لا داخل ہے اور رجل نکرہ ہے۔ النوع الرابع حروف تنصب الاسم فقط وهي 7 احرف الواو وهي بمعنى مع نحو استوى الماء والخشبة وإلا وهي للاستثناء نحو جاءني القوم إلا زيدا۔ چوتھی نوع وہ حروف ہیں جو فقط اسم کو نصب دیتے ہیں، وہی 7 احرف اور وہ 7 حروف ہیں، الواو واو، وہی بمعنی مع اور وہ مع کے معنی میں ہوتی ہے، نحو جیسے استوى الماء والخشبة برابر ہو گیا پانی لکڑی کے، وإلا اور الا وہی للاستثناء اور وہ استثناء کے لیے آتا ہے، جیسے آئی میرے پاس قوم مگر زید۔ چوتھی نوع میں ان حروف کا بیان ہے جو فقط اسم کو نصب دیتے ہیں، اور وہ حروف 7 ہیں۔ ان میں سے ایک حرف واو ہے، یہ واو مع کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے استوى الماء والخشبة، یعنی استوى الماء مع الخشبة، یہاں پر واو نے الخشبہ کو نصب دیا اور معنی ہے پانی لکڑی کے برابر ہو گیا۔ ان حروف میں سے ایک الا ہے، یہ استثناء کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ما بعد ما قبل والے حکم سے خارج ہے۔ جاءنی القوم الا زیدا، یہاں پر الا نے زیدن کو نصب دیا، یہ بتانے کے لیے کہ آنے والے حکم میں زید نہیں ہے، قوم جو آئی ہے ان میں زید نہیں ہے۔ آگے ویا وہی لنداء القریب والبعید وآیا وحیا وہما لنداء البعید وأی والحمزة المفتوحة وہما لنداء القریب وهذه الحروف الخمسة تنصب الاسم إذا كان مضافا إلى اسم آخر
نحو یا عبد اللہ و یا غلام زید و یا شریف القوم و ای افضل القوم و عبد اللہ. وترفع الاسم ان لم يكن ذلك الاسم مضافا مثل یا زید و یا رجل. ترجمہ: اور یا اور وہ قریب اور بعید کی ندا کے لیے ہے، اور ایا اور حیا اور وہ دونوں بعید کی ندا کے لیے ہیں، اور اے اور حمزہ مفتوحہ وہما اور وہ دونوں قریب کی ندا کے لیے ہیں. وہذہ الحروف الخمسۃ اور یہ 5 حروف تنصب الاسم اسم کو نصب دیتے ہیں اذا کان مضافا الی اسم آخر جبکہ مضاف ہوں دوسرے اسم کی طرف، جیسے اے عبداللہ، اے زید کے غلام، اے قوم کے شریف، اے قوم کے افضل اور اے عبداللہ. وترفع الاسم اور اسم کو رفع دیتے ہیں ان لم یکن ذلک الاسم مضافا اگر وہ اسم مضاف نہ ہو، جیسے یا زید و یا رجل، اے زید اور اے مرد. ان حروف میں سے جو اسم کو نصب دیتے ہیں یا، ایا، حیا، اے اور حمزہ مفتوحہ ہیں. یہ سب اس بات میں تو مشترک ہیں کہ ندا کے لیے آتے ہیں، کسی کو پکارنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان میں آپس میں فرق یہ ہے کہ یا قریب اور بعید دونوں کو ندا کے لیے آتا ہے، اور ایا اور حیا یہ صرف بعید کو ندا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اے اور حمزہ مفتوحہ یہ قریب کو ندا کرنے کے لیے آتے ہیں. تو وہ حروف جو اسم کو نصب دیتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں: یا، ایا، حیا، اے اور حمزہ مفتوحہ. یہ سب اس بات میں تو مشترک ہیں کہ ان کے ذریعے ندا ہوتی ہے، پکارا جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یا قریب اور بعید کو ندا کرنے کے لیے آتے ہیں، ایا اور حیا یہ بعید کی ندا کے لیے آتے ہیں، اور اے اور حمزہ مفتوحہ یہ قریب کی ندا کے لیے آتے ہیں. وہذہ الحروف الخمسۃ یہ 5 حروف اسم کو نصب دیتے ہیں یا رفع دیتے ہیں. اس میں تفصیل ہے کہ اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو یہ 5 حروف اس اسم کو نصب دیں گے، اور اگر وہ اسم مضاف نہ ہو تو یہ 5 حروف اس اسم کو رفع دیں گے. یہ 5 حروف کیا کرتے ہیں، دیکھیں گے کہ اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہے یا نہیں ہے. اگر اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو یہ 5 حروف اسم کو نصب دیتے ہیں، اور اگر وہ اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف نہ ہو تو پھر یہ 5 حروف اس اسم کو رفع کرتے ہیں. مضاف ہو اس کی مثالیں: یا عبد اللہ، یہاں پر عبد اللہ کی طرف مضاف ہے. ایا غلام زید، یہاں پر غلام زید کی طرف مضاف ہے. حیا شریف القوم، اس میں شریف القوم کی طرف مضاف ہے. اے افضل القوم، اس میں افضل قوم کی طرف مضاف ہے. عبد اللہ، اس میں عبد اللہ کی طرف مضاف ہے. تو چونکہ یہاں پر اسم مضاف ہیں اسی وجہ سے ان 5 حروف نے نصب دیا ہے. اور اگر اسم مضاف نہ ہو، جیسے یا زید یا رجل، اس میں زید اور رجل دوسرے اسم کی طرف مضاف نہیں ہے، اسی وجہ سے یا کی وجہ سے ان پر رفع ہے.